درسگاہ علوم اسلامیہ اور علوم عصریہ کا بے مثال سنگم حزب الرحمان اسلامی اکیڈمی اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے نوٹ فرمانے کہ جملہ شعبہ جات میں حزب الرحمان اسلامی اکیڈمی کے داخلے جاری ہیں اور داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے 6 مارچ اور تمام شعبہ جات میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوگا 8 مارچ کو۔ تو تمام حضرات اپنے نوٹس میں اس تاریخ کو رکھ لیں تاکہ اپنے اپنے بچوں کو حزب الرحمان اسلامی اکیڈمی میں تعلیم دلوانے کا موقع پا سکیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کرتے ہیں جناب محترم مستحسن حسین رمضہ قادری صاحب۔ درود پاک حضور پاک۔ لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے۔ لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے۔ ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اور جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدائی سویرا ہے۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے۔ بچ قبر دے مرشد آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے، اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے، اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی۔ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں
کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ سلسلہ تقریب کا آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی غلام انور قادری صاحب کو، صدر حزب الرحمان اسکالر آرگنائزیشن، آپ سے تماس ہے کہ خطاب دل نواز سے ہم سب کو معروف فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر کارواں زینت محفل، حضور منبع طریقت و شریعت، سیادہ نشین آستانہ عالیہ دربار حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی لائق صد احترام شہنشاہ خطابت، منبع علم و حکمت، حضور صاحبزادہ والا ذیشان پرنسپل حزب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، علماء ذی وقار، اور میرے لیے انتہائی لائق تحسین و آفرین میرے پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، آج یہ عظیم بزم جس عظیم انسان کے نام سے سجی ہے، اور جس عظیم مسیحا اور اس زمانہ کے اندر انسانیت کا درس دینے والے انسان کی آج بزم سجی ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا، اس لیے کہ اس بربریت کے دور میں، فرقہ واریت کے دور میں، نفرتوں کے دور میں، اور ہر ایک انسان جب اپنا مسلک و مشرب لے کے چل رہا ہے تو ہمارے پاس فقط ایک کتاب بچتی ہے، اور وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا دے کس کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے والتین، مجھے قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی قسم ہے، اور چوتھی قسم فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے محبوب جس شہر میں تو رہتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اے رب العزت، کیا وجہ ہوئی ہم ساری دنیا والے لوگ اپنی بات کے تحقق و تصدق کے لیے اے مولا تیری قسمیں اٹھاتے ہیں، آج تو رب ہو کر قسمیں اٹھا رہا ہے؟ تو جواب دیا اے لوگوں، اس میں شک نہیں ہے کہ ساری دنیا والے میری قسمیں اٹھاتے ہیں، اور آج میں رب ہو کر 4 قسمیں اٹھا رہا ہوں، اور قسمیں اٹھا رہا ہوں، اور پھر بات کر رہا ہوں۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو آگے بات بتائی جا رہی ہے وہ بات اتنی عظیم ہے کہ اس عظیم کو عظیم کرنے کے لیے میں رب ہو کر بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب وہ بات کیا ہے جس بات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا؟ آئیے جو آج یہ بزم سجی ہے اور جس بزم میں آج آپ اور میں حاضر ہیں اسی کا تسلسل ہے۔ قرآن کہتا ہے
लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, तहकीक कसम है हमने इंसान को बड़ी खूबसूरत शक्ल में पैदा फरमाया। अब यहां अल इंसान की बात हो रही है। अल इंसान, इंसान क्या है? अगर मैं इसको तफासीर की बजाय और इस पे अपना सारा तबसरा करने की बजाय, अगर मैं आपको लिटरेचर व्यू की बजाय एक प्रैक्टिकल दिखा दूं और एक अमली सूरत दिखा दूं तो हमें समझने के लिए ज्यादा आसान होगा। आज जिसके आस्ताना के सामने और आज जिसके अजीम शहनशाह की बारगाह के अंदर आप और मैं हाजिर हैं, ये अजमत हुआ करती है एक इंसान की। सामने मुकर्रम, अरब की तारीख देखिए, जब इंसानियत के दर्जे से गिर जाती है और जब बेरारवी, लादीनियत और सफाकाना रवैये अरब में आ जाते हैं, तो इंसानियत का दर्स सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने मोहसिन इंसानियत को मबूस फरमा दिया। कोई आज अगर किसी के सामने मुसलमान होना एक अलग चीज, उसके बाद दीनदार होना एक अलग चीज, उससे पहले जो बड़ी बात है और उससे जो फायक बात है और बुलंद तरीन बात है, वो ये है कि इंसान एक अच्छा इंसान बन जाए। आज हुजूर नाज़े जहां रहमतुल्लाह अलैह ताला और आपके नामे मुकद्दस में भी मोहम्मद नवाज, जिसका नाम ही नवाज है, नवाज सारे जहां का गरीब नवाज, सारी इंसानियत का इंसानियत नवाज है। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आज अगर दरियाए रावी के किनारे डाकुओं, राहगीरों को अगर इंसान बना के बैठा है तो हुजूर नाज़े जहां बना के बैठे हैं। तो बेसाख्ता मेरे जुमले रुकते हुए नहीं हैं, तसलसल का शिकार हैं कि इंसानियत नवाज मेरे हुजूर नवाज, गरीब नवाज मेरे हुजूर का नवाज, और आज यतीम नवाज मेरे हुजूर नवाज, मिस्कीन नवाज मेरे हुजूर नवाज। और अभी किबला नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे, उसमें मैं थोड़ा सा और एडिशन कर दूं। आप पढ़ रहे थे कि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। तो आइए सुनिए, ये तसव्वुर देखिए, फिर उस शख्स ने कोई तसव्वुर न बांधा, फिर उस शख्स ने कोई तसव्वुर न बांधा, हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की। और आया है नसीर आज ये तमन्ना लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। और सामने मुकर्रम, यकीन जानिए, हुजूर नाज़े जहां रहमतुल्लाह अलैह ताला, जिनका ये आज ये दरबार सजा है, हुजूर इमामुल औलिया जिनका ये दरबार सजा है, इंसानियत के उस मयार पर हैं कि आइए आज अगर देखना है किसी इंसान को जिसने दरबार आलिया की सरजमी पर इंसानियत का दर्स दिया है, तो आइए आस्ताना आलिया पे देखिए जहां लोगों को इंसानियत सिखाई जा रही है। तो डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा था, ना तख्तो ताज में ना लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। मेरी जिंदगी का तुमसे निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुमसे निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फरश पर ही फकत तेरे नाम के चर्चे, नहीं अर्श व फरश पे ही फकत तेरे नाम के चर्चे, तहे दाम भी लहर में तेरा नाम चल रहा है। निहायती अदब से मुतलबिस हो उस्ताद उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद सईदी साहब की खिदमत में आप हिज़्बुर रहमान इस्लामिक साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हिज़्बुर रहमान इस्लामी अकादमी के शेखुल हदीस व तफसीर हैं।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق رسوله النبي الكريم الأمين رواه البخاري في صحيحه الف اللہ چمبے دی بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی جیوے کامل مرشد باہو او جیوے کامل مرشد باہو تے جس اے بوٹی لائی حضور والا شان منبع اسرار طریقت و شریعت سجادہ نشین آستانہ علیہ حاضہ مربی و محسن حضور قبلہ
سید محمد شیراز شاہ صاحب قادری مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ، منبع علم و حکمت حضرت قبلہ پیر سید محمد فراز شاہ صاحب قادری مشہدی، پرنسپل حزب الرحمن اسلامک اکیڈمی دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی قابل احترام جملہ دانشوران و سجادگان و مشائخ کرام صاحبزادگان، اہل علم اور طالبان صادقین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سے کلام الہی میں سے آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ ذات جس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے رب نے کھول دیا، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی بارگاہ سے نور کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا، میں نے جنت کے اندر اپنے عباد صالحین کے لیے، اپنے پرہیزگار نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں ان کا کھٹکا پیدا نہیں ہوا۔ حضرات محترم، عرس مبارک کی انوار و برکات کی یہ محفل ختم شریف میں ہم سب سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ قادریہ کے فیوز و برکات دن رات اس طرح مسلمانوں کو پہنچ رہے ہیں کہ جس طرح سورج اور چاند کائنات میں اپنا نور بکھیر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دین اور طریقت کے مراکز کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور سر بلندی عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کے دور میں ایسے آستانے آپ کو تلاشیں بسیار کے باوجود بہت کم ملیں گے، جہاں بیک وقت ایک طرف علوم شریعت کا مکمل سبق پڑھایا جا رہا ہو تو دوسری طرف علوم طریقت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ علوم عصریہ گویا کہ مفت طریقے پر عوام الناس تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج جو مہنگائی کا دور ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ خدمت جہاد اکبر سے کم نہیں ہے۔ اور مبارک ہو ان تمام پیر بھائیوں کو، معاونین کو، جو اس بیڑے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہر حوالے سے اس کے اندر شریک ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تنظیم حزب الرحمن کے کارکنان کو دل کی اتحا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔
حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی کے بہت زیادہ اخراجات آپ حضرات کی تگ و دو سے اور شیخ کامل کی سرپرستی میں یہ تمام معاملات طے ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے بندے جن کی شان رب بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کسی جان کو، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا خزانے چھپا رکھے ہیں۔ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی یہ لالچ لے کر کہ جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ ڈر لے کر کہ کہیں خدا کا فریضہ ادا نہ کیا تو جہنم رسید نہ ہو جاؤں، کوئی صدقات و خیرات دیتا ہے تو بزرگ اور شیخ کامل کے کچھ بتانے سے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح صدقات ادا کرو۔ رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز محض میری یاد کے لیے قائم کر، نماز کسی لالچ کے ساتھ ادا نہ کر، زکوٰۃ محض ثواب کمانے کے لیے ادا نہ کر، صدقات محض ثواب کے لالچ میں ادا نہ کر، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو کچھ دینا ہے تو یوں دے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے ادا کر۔ مگر یہ بھی یاد رکھو، قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں محبوب ان کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ کیا بشارت دوں؟ پیارے بشارت دے دو لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ہم نے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہماری نعمتوں کا گھر، ہمارے انوار و تجلیات کا مرکز جنتیں ہیں، اور وہ جنتیں ان کے لیے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا سفر کر رہے ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ جنت خوشخبری کے طور پر بیان کر کے اعمال صالحہ کیے جائیں۔ ترغیب بھی قرآن کا دستور ہے، ترہیب بھی قرآن کا دستور ہے، اتباع اور اطاعت بھی قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ مگر سب سے اعلیٰ راستہ کیا ہے؟ انسان نہ ڈر کر عبادت کرے، نہ لالچ میں عبادت کرے، بلکہ عبادت کرے تو محض خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ رب فرماتا ہے مجھے یاد کر، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، مجھے میری رضا کے لیے، محض میرا بندہ بننے کے لیے، محض مجھے خدا مان کر، محض میرے سامنے جب عیسائی اس لیے کر کہ خدا راضی ہو جائے۔ جب خدا راضی ہو گیا تو جنت ہی مل جائے گی، جہنم سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بتا نہ دوں کہ قبر کا سفر کیسے آسان ہو جائے گا، جنت میں ٹھکانہ کیسے مل جائے گا؟ سرکار ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت کی سختی سے بچنا ہے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کیا کر، استغفار بالاسحار، سحری کے وقت رب کو یاد کرنا، اس طریقے کو اپنا لے اور آخرت کا سفر آسان کرنا ہے۔ فرمایا رات کو اٹھ کر گڑ گڑایا کرو، رویا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو۔ یہ رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے رب کی رحمتوں کا مرکز ہوتا ہے، انوار و تجلیات کے برسنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آؤ ان دربار والوں کا، ان آستانوں والوں کا جو سبق ہے اسی سبق کو یاد کر لو۔ یہی سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہر عمل کے پیچھے ہماری نیت میں ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور پروردگار ہم سب کو تا دم زیست اپنے نیک بندوں کی غلامی میں رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت وقار دور و نزدیک سے تشریف فرما ہونے والے پیر بھائیوں،
جہاں اللہ کے ولی کی قبر انور ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہیں۔ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ گولڑا آپ پاک پتن شریف تشریف فرما ہوئے بہشتی دروازے پہ کسی حضرت نے روکا اور روک کے کہا کہ جناب آپ تو عالم دین بھی ہیں، یہ بتائیں جنت تو اللہ تعالیٰ کی عرش کے دائیں طرف ہے، اس کا دروازہ زمین پہ کیسے آ گیا؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہے پوچھنے والے یہ بتا کیا تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس نے کہا یہ حدیث پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا جس کا گھر جنت ہے اس کا در جنت کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ حضرت شہنشاہ بغداد غوث اعظم گیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ تو اپنے گھر کے ساتھ نسبت کی یہاں تک فضیلت بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من شرب من ماء مدرستنا قطرۃ یشفیہ اللہ، اگر کسی نے میرے مدرسہ سے ایک قطرہ پانی پی لیا اللہ پاک اس کے سبب سے اس کو شفا دے دے گا۔ اور حضرت علامہ عبد القادر اربلی مشہور زمانہ کتاب تفریح القدر میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک شخص مکان قطبیت سے گر گیا اور کسی نے کہا عزت الا بغداد شریف چلا جا۔ وہ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا اور مقام غوثیت اور جلال غوثیت کو دیکھا خشی کھا کے زمین